بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل فوڈی مزنا آفیشیل، اور میں ہوں مزنا۔ آج ہم بنا رہے ہیں یہ بہت ہی مزیدار سے فجیتا رائس۔ آپ لوگوں نے یوٹیوب پہ یہ ریسپی ابھی تک نہیں دیکھی ہوگی، اتنی زبردست اور اتنی آسان ریسپی ہے کہ آپ لوگ بریانی اور پلاؤ شلاؤ بھول جائیں گے۔ یہ دیکھیں اس کی لک کتنی زبردست ہے، تو سوچے کھانے میں یہ کتنی زبردست ہوگی۔ تو چلیں یہ ریسپی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے چاول لے لینے ہیں۔ یہ میں نے آدھا کلو چاول لیے ہیں۔ چاول آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں۔ ان کو اچھی طرح سے چن لینا ہے۔ چن کے آپ نے ان کو واش کرنا ہے۔ 3 سے 4 پانیوں میں دھو لیں۔ جب پانی ٹرانسپیرنٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو اس میں ہم نے نیا پانی ڈال کے تو اس کو رکھ دینا ہے، آدھا گھنٹہ کے لیے بھگو دینا ہے۔ اب ہم چکن میرینیٹ کریں گے۔ یہ 400 گرام چکن ہے۔ اس کو میں نے جولین میں کاٹ لیا ہے۔ 1 ٹی اسپون نمک، 1 ٹی اسپون بلیک پیپر پاؤڈر، 1 ٹی اسپون چلی فلیکس، 1 ٹی اسپون پیپریکا پاؤڈر، اور 1 ٹی اسپون جائے گا اس میں ریڈ چلی پاؤڈر، 1 ٹیبل اسپون ونیگر، 1 ٹیبل اسپون چلی ساس، اور 1 ٹیبل اسپون جائے گا اس میں سویا ساس۔ یہ سب چیزیں ڈال کے اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اس کو میرینیٹ کر دیں گے 20 سے 25 منٹ کے لیے، کیونکہ جب ہم کوئی بھی چیز میرینیٹ کر کے بناتے ہیں تو چکن کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آتا ہے۔ اب اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں اور ریسپی شروع کرتے ہیں۔ ایک کڑاہی لی ہے میں نے، اس میں کوکنگ آئل ایڈ کریں گے۔ یہ ½ کپ کوکنگ آئل کا ہے۔ ساری کوانٹیٹیز میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی۔ آئل جب ہلکا سا گرم ہونا شروع ہو جائے گا تو اس میں جنجر گارلک کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے 1 ٹیبل اسپون۔ اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا ہے، اس کو صرف 10 سیکنڈ کے لیے سوتے کرنا ہے، نہ ہی اس کا کلر چینج کرنا ہے۔ یہ ہلکا سا اس کو پکا لیا صرف 10 سیکنڈز کے لیے۔ اب اس میں ہم میرینیٹ کی ہوئی چکن ایڈ کر دیں گے۔ چکن آپ نے جب بھی ایڈ کرنی ہے تو آپ نے فلیم میڈیم ٹو ہائی رکھنی ہے۔ بون لیس چکن کو کبھی بھی لو فلیم پہ ایڈ نہیں کرنا۔ اس کو ہم پکائیں گے 2 سے 3 منٹ کے لیے، جب تک کہ چکن کا کلر چینج نہیں ہو جاتا۔ یہ دیکھیں جی چکن کا کلر کافی حد تک چینج ہو چکا ہے، اور اس کو پکاتے ہوئے مجھے تقریباً 3 منٹ ہو گئے ہیں۔ اب اس میں ہم ویجیٹیبلز ایڈ کریں گے۔ یہ 2 گاجریں لی ہیں میں نے، ان کو اس طرح سے جولین میں کاٹ لیا ہے، اور 2 شملہ مرچ لی ہیں، ان کو بھی اس طرح سے جولین میں کاٹ لیا ہے، اور 1 کپ میں نے بند گوبھی کا لیا ہے، اس کو بھی باریک باریک کاٹ کے ایڈ کریں گے اس میں۔ سبزیاں ڈالنے کے بعد اس کو ایک دفعہ اچھی طرح سے مکس کر دیں گے، اور اس کو یہاں پہ ہم نے ہائی فلیم پہ صرف 1 یا 2 منٹ کے لیے پکانا ہے۔ بہت زیادہ پکائیں گے تو سبزیاں ہماری نرم پڑنی شروع ہو جائیں گی، جو کہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اس کو 1 منٹ کے لیے ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے۔ سبزیاں آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں زیادہ ویجیٹیبلز اچھی لگتی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو گاجر نہیں پسند تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں 1 ٹیبل اسپون نمک جائے گا، ½ ٹی اسپون کالی مرچ کا پاؤڈر، ½ ٹی اسپون چلی فلیکس، ½ ٹی اسپون ریڈ چلی پاؤڈر، 1 ٹیبل اسپون گرم مسالہ کا پاؤڈر، اور 1 ٹیبل اسپون جائے گا اس میں سوکھا دھنیا کا پاؤڈر، اور ½ ٹیبل اسپون اس میں ڈالیں گے پیپریکا پاؤڈر۔ ان سب چیزوں کو ڈال کے اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ یہاں پہ بھی ہم نے اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا، صرف ہم نے اس کو ایک دفعہ مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے، تاکہ سارے سپائسز آپس میں مرج ہو جائیں۔ اب اس کے اندر ہم پانی ایڈ کریں گے۔ چاول میں نے 2 کپ بھگوئے تھے، اس کے حساب سے ہم 2 اور آدھا کپ پانی کا ایڈ کریں گے۔ اس میں پانی بہت زیادہ نہیں جائے گا، کیونکہ ہمیں نرم چاول نہیں چاہیے۔ یہ 2 کپ ڈال دیں اور آدھا کپ پانی کا میں اس میں اور ایڈ کروں گی۔ اب اس کو ایک دفعہ ہم مکس کر دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے، جب تک پانی میں ہلکا سا بوائل آنا شروع ہو جائے۔ جب پانی ہلکا سا پکنا شروع ہوگا تو ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے۔ چاولوں کو جو ایکسٹرا پانی تھا وہ پھینک دیا ہے میں نے، اور صرف اس میں ہم چاول ایڈ کر دیں گے۔ یہ میں آپ کو ساری ڈیٹیلز چھوٹی چھوٹی اس لیے دیتی ہوں کیونکہ
سب میرے سبسکرائبرز میں اور ادھر انسٹاگرام پہ زیادہ کافی چھوٹی لڑکیاں ہیں جو ابھی بگنرز ہیں، جنہوں نے ابھی کوکنگ سٹارٹ کی ہے، تو ان کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے اس لیے میں آپ کو ہر ڈیٹیل دیتی ہوں۔ یہاں پہ آپ نے نمک چیک کر لینا ہے ایک دفعہ، اگر آپ کو کم لگے تو تھوڑا سا اور ایڈ کر لیجئے، لیکن 1 ٹیبل سپون کافی ہے جتنا ہم چاول بنا رہے ہیں اس کے حساب سے۔ اب اس کو کور کر دیں گے تھوڑی دیر کے لیے، اس کو میڈیم فلیم پہ 7 سے 8 منٹ کے لیے پکائیں گے۔ یہ دیکھیں پانی سارا ڈرائی ہو چکا ہے، اس کو ہم ایک دفعہ مکس کریں گے تاکہ جو اوپر والے چاول ہیں وہ بھی نیچے والے چاولوں کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں۔ یہ دیکھیں اس میں اب بہت کم پانی رہ گیا ہے، تقریباً 5% ہوگا پانی، اور اس کو اب ہم دم لگا دیں گے۔ اس سے پہلے ہم اس کو تھوڑا سا گارنش کریں گے۔ یہ ٹماٹر اور سبز مرچیں میں نے کاٹی ہیں اس طرح جولین میں، تو آپ لوگ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں، اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ ٹماٹر اور سبز مرچیں سکپ کر دیں، لیکن یہ بہت اچھی لگتی ہے۔ اگر آپ لوگ ویجیٹیبل شوق سے کھاتے ہیں تو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگیں گی۔ اب اس کو ہم دم دے دیں گے۔ دم اس کو دینا ہے تقریباً 7 سے 8 منٹ کے لیے، اور جب بھی آپ لوگ دم دیتے ہیں تو آپ نے اپنے برتن کے نیچے توا ضرور رکھ لیا کریں، اس سے چاول نیچے سے نہیں چپکتے برتن میں۔ کوئی بھی چاول بنا رہے ہوں، بوائل ہو یا پھر پلاؤ ہو یا بریانی ہو، تو آپ نیچے توا ضرور رکھا کریں۔ یہ ہم نے سوراخ بھی بند کر دیا ہے تاکہ سٹیم باہر نہ نکلے۔ پہلے میں نے اس کو 3 منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ رکھا تھا، پھر 5 منٹ کے لیے آگ میں نے بالکل سلو کر دی تھی تاکہ سٹیم میں اچھی طرح سے چاول گل جائیں۔ اس کو ہم ہلا لیں گے۔ اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کو شیئر کر دیں۔ یہ ریسپی آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کرنی ہے، میری ریکمنڈیشن پہ، بہت ہی زبردست ریسپی ہے، اور اس کے فیل ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے اس کو 3 بار ٹرائی کر چکی ہوں اور ہر دفعہ یہ ہٹ ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں چاول بھی بالکل الگ الگ ہے اور چاول بالکل گلا ہوا ہے۔ آپ لوگوں نے پانی اس میں بہت زیادہ نہیں ڈالنا، تو پھر یہ سبزیوں کا بھی حلوہ بن جائے گا اور چاولوں کا بھی۔ یہ دیکھیں چاول بالکل الگ الگ ہو چکا ہے۔ اب اس کو گرم گرم ہم سرو کریں گے، اور اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ کوئی رائتہ یا چٹنی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان میں خود میں اتنا زیادہ فلیور ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ دہی یا پھر مجھے تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے اس کے ساتھ۔ یہ دیکھیں کتنی اس کی زبردست لک ہے۔ اور آپ لوگوں نے مجھے انسٹاگرام پہ فالو کرنا نہیں بھولنا، میں آئی ڈی ادھر مینشن کر دوں گی اوپر۔ تو اب میں آؤں گی ایک اچھی سی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ لوگ بھی مجھے ریکمینڈ کر سکتے ہو کہ مجھے کون سی ویڈیو بنانی چاہیے کمنٹ سیکشن میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔